أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. صدق الله العظيم. اس سورت کا نام ہے سورت حامیم سجدہ. اس میں آیت سجدہ آئے گی، اسی مناسبت سے اس کا نام سورت حامیم سجدہ پڑھیے. اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط سورت مومن کے اندر فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ حاجات میں، مشکلات میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں، دردوں میں کس کو پکارو؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پکارو. اب اس صورت کے اندر ایک شبہ کا جواب دیا جائے گا. شبہ یہ ہوتا ہے، بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص مصیبت میں، پریشانی میں، دکھوں میں پھنس جاتا ہے، اور جب پریشانیوں میں، دکھوں میں پھنستا ہے تو وہ ان پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر غیر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جاتا ہے، ان کو پکارتا ہے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، ان کی خوشنودی کرتا ہے، تو وہ بندہ اس پریشانی سے، اس مصیبت سے نکل جاتا ہے. یہ دیکھنے میں آیا. یا کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آدمی ایسے خواب دیکھتا ہے کہ خواب کے اندر ایک اچھا سا بزرگ، خوشنما صورت والا، بڑی خوبصورت داڑھی والا، بڑے جبے قبے والا خواب میں آتا ہے اور آ کر کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے نام کی نظر و نیاز نہیں دی، تم نے ہمارے نام کے بکرے نہیں دیے، حلوے نہیں دیے، ہمیں یاد نہیں کیا، تو اس لیے تمہارے اوپر پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں. تو وہ بندہ ڈرتا ہے. پھر جب اٹھتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ بھئی مجھے خواب کے اندر فلاں بزرگ آیا، فلاں بزرگ آیا. تو پھر وہ خواب کے اندر جو آیا ہوا جو بزرگ ہوتا ہے نا، اس کی مان کر شرک کر بیٹھتا ہے. وہ بزرگ خواب کے اندر آنے والا بندے سے شرک کروا لیتا ہے. تو اس کا جواب دیا گیا سورت کے اندر کہ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا. وہ شیطان ہوتا ہے جو بندے کے پاس آتا ہے خواب کے اندر، اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اوپر پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، دکھ آیا ہے نا، یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ تو نے ہمیں یاد نہیں کیا، تو نے نظر و نیاز نہیں دی، بکرے نہیں دیے، چڑھاوا نہیں چڑھایا، تو اس لیے تمہارے اوپر یہ مصیبتیں آئی ہیں. لہٰذا تو ہمارے نام کے چڑھاوے دے تو کیا ہو جائیں گی جی، یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. یہ اصل میں شیطان کا بس کرنا ہوتا ہے جی. جب بندہ اس بزرگ کی بات مانتا ہے، خواب کے اندر آئی ہوئی کی، تو شرک کرتا ہے، تو وہ شیطان جو ہڈی پکڑی ہوئی ہوتی ہے یا وہ جو مصیبت پریشانی میں پھنسا ہوتا ہے نا جی، وہ آٹومیٹک ہٹتی ہے. تو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میری پریشانی، مصیبت کس نے دور کر دی ہے جی، وہ فلانے بابے اور بزرگ جی. تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ایک شبے کا جواب دیا. خلاصہ اس صورت کا یہ 4 عقلی دلیلیں اللہ بیان فرمائیں گے. ہر دلیل کے بعد اللہ تخفیفات بیان فرمائیں گے. ڈراؤنا، ڈرائے گا اللہ، کبھی دنیا کے عذاب سے ڈرائے گا، کبھی آخرت کے عذاب سے اللہ ڈرائے گا. پھر اس کے بعد 4 شکوے ہوں گے. پھر اس کے بعد 3 شبہات کے جواب ہوں گے. 3 شبہ ہوں گے اور ان کے اللہ جوابات دے گا، اور ایک دلیل وہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات ہے، اس کا حقیقی معنی اللہ جانتا ہے. تنزیل
من الرحمن الرحیم، یہ کتاب یہ قرآن مجید اتاری ہوئی ہے من الرحمن، رحمان کی جانب سے، الرحیم جو رحیم ہے، رحمان جو بہت مہربان ہے، الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رحمان کا معنی یہ ہے جو بن مانگے دے جی۔ اساں اللہ کو منگے نہیں ہے، اللہ سب کو وجود استا دے، ہم نے اللہ سے مانگا ہے جی کہ اللہ ہمیں ہاتھ دے، نہیں مانگا، اللہ نے پھر بھی دیے۔ ہمیں اللہ نے بن مانگے آنکھیں دی، ہمیں اللہ نے بن مانگی زبان دی، ہمیں اللہ نے بن مانگے کان دیے، ہمیں اللہ نے بن مانگی ماں باپ دیے، ہمیں اللہ نے بن مانگی اولاد دی۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے جی؟ رحمان کون ہے؟ جو بن مانگے، تسی نہ بھی مانگو پھر بھی تساں کو روزانہ روٹی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور رحیم وہ ذات ہے جس سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نہ مانگنے پر وہ نہیں دیتا ہے، جس سے نہ مانگا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے۔ کتاب، یہ کتاب ہے، فصلت کھول کر بیان کی گئی ہیں آیات، اس کی آیات اللہ نے دو دن چاند کی طرح دلائل دیے ہیں۔ قرآن عربین، یہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، لقوم یعلمون، واسطے اس قوم کے یعلمون جو جانتی ہے، بشیرا و نذیرا، یہ قرآن خوشخبریاں دینے والا ہے۔ کس کو؟ جو قرآن کو مانتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ قرآن اسے خوشخبریاں دیتا ہے۔ کیا؟ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اس بندے کو جنت ملے گی جس کے اندر سے نہریں ہوں گی، جس کے اندر باغات ہی باغات ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ ماننے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ وَنَذِيرًا، اور یہ قرآن مجید ڈرانے والا ہے۔ کس کو؟ جو نہیں مانتا جی، جو نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان رکھتا ہے، نہ قرآن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، تو یہ قرآن ڈراتا ہے دنیا کے عذابوں سے بھی، مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے بھی، محشر کے میدان سے بھی، اور جہنم کے عذاب سے بھی یہ ڈراتا ہے۔ ٹھیک ہے، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، بس اعراض کیا ان میں سے اکثر نے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، بس وہ نہیں سنتے۔ یہ شکوہ ہے، پہلا شکوہ کیا؟ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، بس اعراض کیا انہوں نے ان میں سے اکثر نے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، بس وہ نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ وَقَالُوا، کہا انہوں نے، قُلُوبُنَا، ہمارے دل، فِي أَكِنَّةٍ، پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں، مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اس چیز کی طرف، تدعونا الیہ، جس کی طرف تو ہم کو بلاتا ہے، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہے، تکے ہیں، ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں ایک پردہ ہے، فعمل، لہذا تو عمل کر اپنے دین کے مطابق، اننا عاملون، بے شک ہم عمل کرتے ہیں اپنے دین کے مطابق۔ ٹھیک ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا قرآن کی مان لیتے، قرآن کی سن لیتے جی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے آتے، لیکن نہیں، انہوں نے اعراض کیا، قرآن کو نہیں سنا۔ کیوں نہیں سنا؟ انہوں نے کہا ہمارے دل کیا ہے جی؟ پردوں میں ہے جی، لپٹے ہوئے ہیں، غلاف چڑھا ہوا ہے جی۔ ٹھیک ہے، تم جتنا باز و نصیحت کرتے رہو، جتنا چیختے چلاتے رہو، قرآن پڑھ کر سناتے رہو، ہم نہیں سنیں گے۔ اور یہ مطلب نہیں ہے قرآن سنتے نہیں تھے جی، ٹھیک ہے، وہ والا نہیں سنتے تھے کہ سننے کے بعد اس کو قبول کرتے ہیں، وگرنہ چھپ چھپ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، حضور قرآن پڑھتے، ایک حضور کی اپنی زبان ہوتی، اس میں تاثیر، اور ایک قرآن کی اپنی تاثیر، لیکن ظالم بدبخت قبول نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، قبول نہیں کرتے تھے، تو کہنے لگے ہمارے کانوں کے اوپر کیا ہے جی؟ بوجھ ہے جی، ہم نے کانوں کے اندر تکے دیے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر کیا آ گیا جی؟ غلاف چڑھ گیا ہے، ہماری آنکھوں کے اوپر کیا آ گئے جی؟ پردے آ گئے ہیں، لہٰذا ہمارے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں ایک کیا جی؟ پردہ ہے۔ کون سا؟ وہ پردہ یہ ہے کہ ہم انکار کرتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے خدا کی عبادت نہیں کرتے، یہ ہمارے درمیان میں کیا جی؟ پردہ ہے، لہٰذا تو اپنے دین کے مطابق کام کر، ہم اپنے دین کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو جواب شکوہ آیا، قل کہہ دینا میرا قل محمد الرسول اللہ، انما، پکی بات ہے، انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہاری طرح، یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا الہ واحد، ایک الہ ہے۔ اور یار میں ایک انسان ہوں جی،
مجھے اللہ نے اپنی نبوت کے لیے چنا ہے، اللہ مجھ پر وحی بھیجتا ہے، وہ وحی میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ میرا کام ہے آپ کو کیا کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، میرا کام ہے آپ کو اللہ کی وحی پہنچانا، میرا کام ہے آپ کو کیا کرنا جی، ڈرانا آخرت کے عذابوں سے، دنیا کے عذابوں سے، اللہ کی گرفت سے ڈرانا۔ اب تمہارے کانوں کے اوپر بوجھ پڑ گیا جی، تکے آ گئے، دلوں کے اوپر غلاف چڑھ گئے جی، آنکھوں کے اوپر پردہ آ گئے، میں تو اس کو ہٹا نہیں سکتا ہوں، کیوں؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت میرا رب دیتا ہے، میں تو کیا کرتا ہوں جی، آپ کو واعظ و نصیحت کروں گا۔ ہدایت پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، بڑا لاڈ پیار سے سمجھایا، کیوں کہا یا بنی ارکب معنا، اوے میرے بچڑے، یہ نہیں ہوتا نا جیسی لاڈ پیار بھی بیٹا بھی کہہ دیتے ہیں نا، جس سے زیادہ لاڈ پیار آئے نا میرے پتری، تو نوح علیہ السلام نے کہا اوے میری پتری، میری بات مان، ولا تکن مع الکافرین، لیکن کافریاں کا ساتھی نے کہنے لگا نہیں اور میں نہ لی۔ حضرت آدم کا بیٹا قابیل جب دیکھا نا کہ بھئی یہ فساد کرے گا تو اس کو بڑا سمجھایا، لیکن کیا جی، اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا جی۔ پیغمبروں نے تعلیمات پوری دنیا تک پہنچائی جی، ٹھیک ہے، ان کا کام تھا تبلیغ کرنا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا۔ اب پیغمبر کا یہ کام تو نہیں ہے جی منوائے، ہدایت دے، یہ کام صرف میرے رب کا جی۔ فَاسْتَقِیمُوا إِلَیْهِ، لہٰذا سیدھے رہو اس اللہ کی طرف، وَاسْتَغْفِرُوهُ، اور جو گناہ کیے ہیں، شرک کیے ہیں، کفر کیے ہیں، ان کے اوپر معافی مانگو، بخشش مانگو۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے۔ آگے اللہ نے دو صفتیں بیان فرمائی مشرکوں کی، الذین لا یؤتون الزکاۃ، مشرک وہ ہیں لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے جی، ٹھیک ہے۔ یہ صورت کیا ہے جی، مکی ہے جی، یاد رکھیں مکی صورت کے اندر جب زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے نا تو اس زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ نفس ہوتی ہے، نفس کی زکوٰۃ۔ نفس کی زکوٰۃ کیا جی، عقیدے کا پاک ہونا جی، ٹھیک ہے، شرک بدعت سے بندے کا پاک ہونا جی، عقیدے کا خالص ہونا، توحید والا ہونا جی، ٹھیک ہے۔ ہاں جو حقیقی معنی ہے زکوٰۃ کا نا وہ مدنی صورتوں میں آتا ہے، تو وہاں پر وہ مدینے کے اندر کیا ہوئی ہے جی، فرض ہوئی ہے جی، ٹھیک ہے۔ مدنی صورتوں کے اندر لفظ زکوٰۃ آ جائے تو پھر اس سے زکوٰۃ وہ کون سی زکوٰۃ مراد ہوتی ہے، وہ مال والی زکوٰۃ مراد ہوتی ہے۔ اور اگر مکی صورتوں کے اندر لفظ زکوٰۃ آ جائے نا تو پھر اس سے مراد کیا ہوتا ہے جی، نفس کی پاکی، عقیدے کی پاکی مراد ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا معنی یوں کرتے ہیں، الذین لا یشہدون، وہ لوگ جو گواہی نہیں دیتے کس بات کی، کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سمجھائیے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ مشرک نمبر 2 آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مومنین ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، لہم ان کے لیے اجر غیر ممنون، ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، بے حساب ہے جی، بے حساب ہے۔